بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منع کرو اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ جی اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ متن پڑھو نا، اندر ترجمہ کر لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا صبر الحمدللہ، تمام حمدیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے رہنمائی فرمائی ہماری سواء الطریق، سیدھے راستے کی، وسط راستے کی۔ منع کرو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے جس نے رہنمائی فرمائی ہماری سیدھے راستے کی، وسط راستے کی۔ جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے رہنمائی فرمائی ہماری وسط راستے کی، مراد سیدھا راستہ۔ اگے وجعل وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، وجعل اور او حضرنا الحمدللہ الذی ہدانا، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توفیق کو بہتر ساتھی، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توفیق کو بہتر ساتھی، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توفیق کو بہتر ساتھی۔ وہ ساری شرح آ رہی ہے بھئی، یہ جو توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ توفیق ہمارے لیے بہترین ساتھی بنایا ہے کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہم سارے کام کرتے ہیں، توفیق کے بغیر تو نہیں۔ والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق، صلاۃ رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اس ذات پر کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو ہادی بنا کر۔ بسم اللہ۔ ہوا بالاہتداء حقیق، وہ ذات حقدار ہے اہتداء کی کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، چونکہ اللہ نے اس ذات کو، سونے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا وہ حق رکھتے ہیں ہم پر اس کا کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں۔ جی اور سلام اس ذات پر کہ بھیجا رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں، رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اس ذات پر کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو ہادی بنا کر، وہ ذات، لہٰذا وہ ذات کیا ہے، وہ ہدایت حاصل کرنے کی حقدار ہے، ہدایت حاصل کرنے کی، یعنی ہم ان سے ہدایت حاصل کریں، یہ سرکار کا ہم پر شرعی حق ہے۔ جی اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اس ذات پر کہ بھیجا اس ذات کو، بیچا ارسالہ ہوا ضمیر، اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو ہادی بنا کر، وہ ذات حقدار ہے ہدایت حاصل کرنے کی کہ ان سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ وَنُورًا بِهِ الاقتداء يليق، پیچھے عطف پا کے خدان تھے کہ اور بنایا اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو نور، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو نور، یعنی سلامتیاں، رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اس ذات پر کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہادی بنا کر، اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بنا کر، نوراً کا عطف ہدن پر، کیا بنا کر؟ نور بنا کر، چونکہ سرکار نور ہے لہٰذا بہل اقتداء و یلیق،
آپ کی اقتدا کرنی ضروری ہے. لائق بمانا یہاں فرض. جی. اور بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور، آپ کی اقتدا ضروری ہے. ہاں جی. اور بنایا اللہ تعالیٰ ہدن تطف پا کے اور بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور، آپ کی اقتدا ضروری ہے. یلی کو لائق ہے یعنی فرض ہے. جی. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ صَعِدُوا فِي مَنَاهِجِ الصِّدْقِ بِالتَّصْدِيقِ. اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آپ کی من ہی ضمیر کا مرجو من ارسل، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، وہ آل اور وہ اصحاب جو سعادت مند ہوئے مناہج صدق میں. کس میں؟ او شرح وچ لکھیا ہوا آ رہا ہے مناہج جمع منہج وہو طریق الواضح. واضح صدق کے واضح راستوں میں وہ سعادت مند ہوئے. کس طرح؟ بالتصدیق، تصدیق کرنے کے ساتھ. کس طرح؟ کہ انہوں نے سرکار کے واضح راستوں کی تصدیق کی، مانا سرکار کے تابع ہوئے، لہٰذا وہ سعادت مند بن گئے. کون؟ آل اور اصحاب. جی. اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، وہ آل اور وہ اصحاب جو سعادت مند ہوئے کے مناہج میں صدق کے راستوں میں تصدیق کے ساتھ. جی. رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، وہ آل اور وہ اصحاب کے سعادت مند ہوئے صدق کے راستوں میں تصدیق کے ساتھ. وَصَعَدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ. اور چڑھے وہ آل اور اصحاب حق کے معارج میں، حق کے درجوں میں تحقیق کے ساتھ. جی. اور چڑھے وہ آل اور اصحاب حق کے درجوں میں تحقیق کے ساتھ. جی. اور چڑھے وہ آل اور اصحاب حق کے درجوں میں تصدیق کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ الحمدللہ. چلو صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولو اس کا قول، اس کا سوال ہے اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جی کیا کہ جی قولہ، سوال یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو جواب ہے کہ اس ضمیر کا مرجع ہے قائل. کیا کہ جواب یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع ہے قائل. آشے نظر آ رہے ہیں؟ اور پتر جو کوئی لکھے ہیں تو نوئی کوشش کرنی، سارا کچھ وچے ہی ہے. وہ پھر چونکہ وہ نہ اس پاس توجہ دلانی تو پھر ایک دو گلان تو پھر انہوں کو استاد موقع پہ آزم. اس پر دلیل کیا ہے کہ اس کا مرجع قائل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قول ہے نا، قول یہ مقولہ فعل ہے. یہ تو فعل کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ قائم ہو. تو قول جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ قائل ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مرجع کون ہے؟ قائل. جی کیا کہ جی سوال ہے اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کا مرجع قائل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قول عرض ہے، یہ مقولہ فعل سے ہے. ہر عرض قائم ہوتی ہے محل کے ساتھ، ہر عرض قائم ہوتی ہے محل کے ساتھ. یہ تو گھل پڑی مرکات. تو یہ مقولہ فعل ہے، سمجھیے. تو قول مقولہ فعل ہے، لہذا اس کو محل چاہیے جس کے ساتھ یہ قائم ہو. تو قول کا محل ہے قائل، اس لیے قولوں کا مرجع قائل ہے. سنی گل اے شاباش جی. تو سوال ہے
کہ اس کا مرجع جو قائل ہے وہ یہاں مذکور کوئی نہیں ہے، یہ تو قول کی وجہ سے مرجع بن گیا جی، تو مرجع کا تو مذکور ہونا ضروری ہے کوئی نہیں پیچھے جی۔ سوال یہ ہے کہ مرجع کا مذکور ہونا یہ ضروری یہ تو عرض کی وجہ سے ثابت ہو گیا کہ اس کا مرجع قائل ہے، تو اس کا یہاں مذکور کوئی نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ یہاں مرجع قائل حکمن مذکور ہے، مرجع وہ حکمن یوں ہے کہ یہ اس متن کی شرح ہے، یہ تہذیب کی شرح ہے، تو تہذیب کا کوئی قائل ہے نا، کون؟ علامہ تفتزانی، تو وہ حکمن یہاں موجود ہے، کون؟ قائل۔ تصنیف کے ضمن میں، ہر تصنیف کے ضمن میں اس کا مصنف ہوتا ہے کہ نہیں؟ قائل ہوتا ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مرجع حکمن مذکور ہے، اس لیے کہ یہ شرح ہے تہذیب کی، یہ تو شرح تہذیب ہے نا، تہذیب کی شرح، تو تہذیب تصنیف ہے، تو ہر تصنیف میں اس کا تصنیف مصنف ہوگا تو تصنیف ہوگی، قائل ہوگا تو قول ہوگا، اس لیے اس کا مرجع جو ہے وہ حکمن مذکور ہے۔ آگے جی۔ الحمدللہ افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ اتباعا بخیر الکلام و اقتداء بحدیث خیر الانام۔ چلو جی، علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ ایشا بس پہلے متن سمجھ، دو سوال ہیں، ان کا شارع عبداللہ یزدی جواب دیتا ہے، دو سوال ہیں، ان کا شارع عبداللہ یزدی جواب دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، پہلا سوال کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف تہذیب کا آغاز منطقی مسئلے سے نہیں کیا، بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا ہے۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز منطق کے کسی مسئلے سے نہیں کیا بلکہ بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا ہے، اس طرح کیوں کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ یہ ترتیب کیوں رکھی ہے کہ پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ؟ ایشا بس۔ ہاں جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ترتیب کیوں رکھی ہے کہ پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ؟ ان دونوں کا جواب دیا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ کے ساتھ کتاب کا افتتاح کیا ہے، اس لیے کہ خیر الکلام یعنی قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، تو قرآن مجید کی اتباع کہ وہاں بسم اللہ بھی ہے اور الحمدللہ بھی ہے، اس لیے مصنف نے آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا۔ کیا؟ ہاں جی، اس کا شارح نے جواب دیا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے بسم اللہ نہ بسم اللہ اور الحمدللہ سے کتاب کا افتتاح کیا ہے، تو اس لیے کیا ہے تاکہ خیر الکلام کی اتباع ہو جائے، تاکہ خیر الکلام کی اتباع وہ کون ہے؟ کتاب اللہ، اس میں الحمدللہ بھی ہے اور بسم اللہ بھی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ کتاب اللہ کی پوری اتباع تب ہوتی ہے جب ترتیب بھی وہی رہے، جب پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ۔ کیا کہ جی دوسرے سوال کا آ گیا، کیونکہ کتاب اللہ میں ترتیب بھی یہی ہے، کتاب اللہ میں ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ۔ الحمدللہ اسی طرح کیا ہے۔ بس سنیو، وقت دام بے حدیث خیر الانام، دوسرا جواب دیا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمد سے کی، اس لیے کیا تاکہ خیر الانام کی حدیث کی اقتداء ہو جائے، تاکہ خیر الانام کی حدیث کی ابتدا ہو جائے۔ ہاں جی شابہ جی۔ دوسرا جواب مشارع نے دیا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے اس لیے کیا ہے تاکہ خیر الانام کی حدیث کی ابتدا ہو جائے۔ اقتداء ہو جائے، کہ وہ دونوں دو حدیثیں ہیں کہ کام کا آغاز امر ذیبال جو ہے اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ سے ہونا چاہیے اور الحمدللہ سے، تو دونوں پر عمل کیا ہے۔ سنیں گل، باقی حدیث پاک والا جو جواب ہے نا، یہ صرف اس سوال کا جواب ہے
کہ دونوں سے شروع کیوں کیا؟ ترتیب نہیں ہے، ترتیب والا جواب پہلے جواب کے اندر ہے کہ قرآن پاک کی جب اتباع کی ہے تو قرآن کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ پہلے بسم اللہ اور پھر الحمد۔ سمجھی گل؟ اے شاباش ہے اندر ترجمہ کرتے پھر موشیاں دی بھی گل سن لیں۔ قول مصنف علیہ رحمہ کا الحمدللہ، بین سطور لکھے لام کس کے لیے؟ یعنی ساری حمدیں مختص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ شروع اچھا افتتاح، سوال ہے شاہ عبداللہ یزدی پر کہ ابتدا کیوں نہیں کہا، افتتاح کیوں کہا ہے؟ ہاں جی، اور بین سطور لکھے ہی سوال ہے عبداللہ کہ شارع نے افتتاح کیوں کہا ہے، ابتدا مصنف تو نہ سوال کریں دیں، تو اس کا جواب لکھا ہے کہ ابتدا کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا۔ کیا کرنا؟ ابتدا کا معنی ہوتا ہے ابتدا۔ افتتاح کا لفظ لا کر اس میں نیک فالی کی ہے، افتتاح کا لفظ لا کر نیک فالی کی ہے۔ وہ نیک فالی یہ ہے کہ مصنف نے افتتاح کیا ہے، یعنی تمہارے لیے علم کا دروازہ کھولا ہے، تمہارے لیے علم کا دروازہ کھولا ہے۔ سمجھیو؟ اے ابتدا ولما کان فی الافتتاح تفاعلا و اشعارا بفتح ابواب المقاصد، کہ بسم اللہ اور الحمدللہ یہ مقاصد کے دروازوں کی چابیاں ہیں جی، اس لیے شارع نے ابتدا کے لفظ پر افتتاح کے لفظ کو اختیار کیا۔ اچھا جی، افتتاح کیا مصنف علیہ رحمہ نے، افتتاح کیا مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا الحمدللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، تسمیہ کے بعد، یعنی دو میں لے آندے کیوں؟ اتباع کرتے ہوئے خیر الکلام کی اور اقتداء کرتے ہوئے حدیث خیر الانام کی، خیر الانام آقا حضور آپ پر اور آپ کی آل پر صلاۃ و سلام ہو۔ جی، قول قائل کا الحمدللہ، افتتاح کیا مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا الحمدللہ کے ساتھ تسمیہ کے بعد اتباع کرتے ہوئے خیر الکلام کی اور اقتداء کرتے ہوئے خیر الانام کی حدیث کے ساتھ آپ پر اور آپ کی آل پر صلاۃ و سلام ہو۔ قول قائل کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، افتتاح کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا، یعنی اپنی کتاب کو شروع کیا اللہ کی حمد کے ساتھ تسمیہ کے بعد، اللہ کی حمد کے ساتھ تسمیہ کے بعد کیوں کیا؟ یہ مفعول لہو ہے، مفعول لہو علت، اتباع کرتے ہوئے خیر الکلام کی اور اقتداء کرتے ہوئے خیر الانام کی حدیث کی، آپ پر کن پر؟ خیر الانام پر اور آپ کی آل پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل، صلاۃ و سلام ہو۔ کیا ہو؟ او موشی دی گل سنو، ایک کتاب جڑی گل سی ہو آگی جی، الحمدللہ۔ او محقق نور اللہ شوستری انہوں نے کہا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ مدح اور حمد ایک ہی ہیں، مدح اور حمد ایک ہی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ وصف بالجمیل علی جہت تعظیم و تبجیل، تبجیل تے تعظیم ایک کے، کہ بعض نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ کون؟ حمد بھئی کیے الوصف، وہی سنا باللسان، الوصف بالجمیل علی، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حمد جو ہے وہ خاص ہے، مدح عام ہے، انہوں نے حمد کی تعریف میں جمیل کے ساتھ اختیاری کی قید لگائی ہے، جمیل کے ساتھ قید لگائی ہے۔ تو موشی کہتا ہے کہ یہاں ایک تیسرا مذہب بھی ہے، یہاں ایک
تیسرا مذہب بھی وہ یہ ہے کہ مدح بھی خاص ہے، کس کے ساتھ؟ اختیاری کے ساتھ، جیسے حمد ہے۔ بخیر، اچھا جی، اتباعاً یہ ایک سوال کا جواب ہے جی، دھیان کرے جی۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ افتتاح کیا اپنی کتاب کا اللہ کی حمد کے ساتھ تسمیہ کے بعد اتباع کرتے ہوئے خیر الکلام کی۔ کس کی؟ خیر الکلام۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کلام اللہ پر عمل تب ہوگا جب پہلے بسم اللہ بعد میں الحمدللہ ہو، تو تب جو ہے نا وہ کلام اللہ پر کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ حالانکہ کوئی بندہ صرف بسم اللہ سے آغاز کرے تب بھی تو کتاب اللہ پر عمل ہوتا ہے جی، کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ شارح علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے الحمدللہ کے ساتھ تسمیہ کے بعد خیر الکلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افتتاح ہے نا، یعنی کتاب اللہ کی جو اتباع ہے اور حدیث پاک کی جو اقتداء ہے، یہ تب ہوتی ہے کہ پہلے تسمیہ ہو بعد میں الحمدللہ ہو، دونوں ہوں تو تب عمل ہوتا ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، کوئی بندہ صرف بسم اللہ پڑھے کسی کام کے شروع میں اور کام شروع کر دے تو یہ کتاب اللہ کی اتباع بھی ہے اور حدیث کی اقتداء بھی۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ بعد تسمیہ، کہ تسمیہ کے بعد الحمدللہ لائیں تو تب یہ کام ہوتا ہے جی۔ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ افتتاح قید نہیں ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، پھر دیکھیں۔ مثلا کو بندہ کہتا ہے نا اکرم تو زیدن فی السوق، اکرم تو لکونہ عالما، عزت کی میں نے زید کی بازار میں اس لیے کہ وہ عالم ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فی السوق یہ عزت کی ظرف ہے کہ بازار میں ہوگا تو عزت کریں گے، بازار میں نہیں ہوگا تو عزت نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ زید مجھے بازار میں مل گیا، تو چونکہ وہ عالم ہے اس لیے میں نے اس کی عزت کی ہے، تو لہٰذا جہاں ہوگا وہ علم ہوگا اس لیے اس کی عزت بھی ہوگی۔ اس لیے تو یہاں اتفاق ایسا ہوا ہے کہ پہلے بسم اللہ ہے پھر الحمدللہ ہے، اس لیے شارح نے کہا کہ بتسمیہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ کتاب شروع کی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف اتنا ہوتا کہ مصنف نے کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ کے ساتھ، کیوں کیا؟ اتباعاً بخیر الکلام و اقتداء بحدیث خیر الانام۔ ہاں جی، جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ یہاں چونکہ اتفاق ایسا ہوا، ایسا ہوا کہ مصنف علیہ رحمہ نے پہلے بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ لکھی ہے، بعد میں الحمدللہ، اس لیے دونوں کو جوڑ کر بیان کیا کہ افتتاح کیا اپنی کتاب کا الحمدللہ کے ساتھ تسمیہ کے بعد۔ یہ الحمدللہ کے ساتھ آغاز تسمیہ کے بعد کیوں کیا؟ خیر الکلام کی اتباع اور حدیث خیر الانام کی اقتداء۔ تب یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی تسمیہ کے بعد الحمدللہ آئے تو پھر عمل ہوتا ہے، اگر تسمیہ کے بعد نہ آئے تو عمل نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ صرف بسم اللہ پڑھ دے، صرف الحمدللہ پڑھ دے، تب بھی عمل ہو جاتا ہے، تب بھی عمل ہو جاتا ہے۔ سنیو گل اے شاباش سے